السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب نگری اسپیشل ناول اہل جنوں کو لے کر۔ یہ تحریر ہے کتاب چہرہ کی، قسط نمبر ہے 16۔ لیکن اس قسط سے پہلے جلدی سے چینل کو کیجیے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجیے لائک اور کلک کر دیجیے بیل آئیکن کو۔ اب دیر کیے بنا چلتے ہیں اگلی قسط کی جانب۔ سیاہ تارکول کی سڑک پر وہ بے مقصد چلتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی برانڈ نیو کار اغمازہ تنویر کے قدیم فلیٹس کے نیچے کھڑی تھی۔ اب تو یہاں کے لوگوں کی آنکھوں میں اس کے لیے شناسائی ابھرنے لگی تھی، کیونکہ وہ پچھلے 15 روز سے مسلسل یہاں آ رہا تھا، مگر ہر روز ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑتا تھا۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ دونوں ماں بیٹی اچانک کہاں غائب ہو گئی تھیں۔ شاید اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اغمازہ کے جیل سے آنے کے بعد کوئی ان سے تعلقات رکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ اس نے اغمازہ کے پڑوس میں معلوم کرنا چاہا، مگر وہاں نئے کرایہ دار آ بسے تھے۔ مبینہ صاحبہ اور ان کا بیٹا یہاں سے گھر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ تھک ہار کر وہیں سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھا سوچ کر تھک چکا تھا کہ آخر اچانک ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ دونوں بے سہارا عورتیں یوں اچانک غائب ہو گئیں۔ اغمازہ کے موبائل پر بھی اس نے بہت رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ہر بار ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا تھا۔ دل پر ایک قیامت سی برپا تھی۔ یہ سوچ ہی روح کھینچ لینے والی تھی کہ کہیں انہیں کسی نے نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ کہاں ڈھونڈوں اغمازہ تمہیں میں؟ اپنا سر تھامتا الجھی ہوئی گتھیاں سلجھانے میں لگا تھا، مگر کوئی سرا ہی ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو کہاں اسما بیگم سے شادی کی بات کر رہا تھا، اور اب جب وہ راضی تھیں وہ لڑکی ہی کہیں کھو گئی تھی۔ کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں کہ کوئی تمہارے لیے کتنا فکر مند ہے؟ کوئی تمہارے بغیر کتنا اکیلا ہے؟ خالی نگاہوں سے سڑک پر رواں دواں ٹریفک کو دیکھتے اس دشمنی جان سے شکوہ کر رہا تھا۔ اذلان کی سیاہ مرسڈیز گھر کے پورچ میں آ کر رکی تو چوکیدار نے بڑی صورت سے کار کا دروازہ کھولا تھا۔ سیاہ 3 پیس میں ملبوس، ایک ہاتھ میں بریف کیس جبکہ دوسرے ہاتھ کی کلائی پر اپنا لانگ کوٹ ڈالے، سلام کا جواب دیتا کار سے اترا تھا۔ اوائل دسمبر کی شامیں تھیں، موسم سرما کا آغاز ہو چکا تھا۔ ڈگی سے سوٹ کیس نکال کر میرے روم میں پہنچاتا ہوں، اسے حکم دیتا اندر کی جانب قدم بڑھا گیا۔ وہ انگلینڈ سے 20 دن کے آفیشیل ٹور سے آج ہی لوٹا تھا۔ چہرے پر ایک اطمینان تھا جو سب خیر ہے کا سبب تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے ہی صوفوں پر عالیہ صاحبہ اور سبطین صاحب براجمان شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ السلام علیکم۔ اس کے جاندار سلام پر دونوں اس کی جانب متوجہ ہوتے مسکرائے تھے۔ وعلیکم السلام، ویلکم بیک مائی سن۔ چائے کا کپ ٹیبل پر رکھتے سبطین صاحب نے اسے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ خود کیوں آ گئے؟ ڈرائیور سے کہا ہوتا۔ اتنے لمبے سفر کے بعد ڈرائیو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عالیہ صاحبہ کے متفکر انداز پر دونوں باپ بیٹا مسکرا دیے تھے۔ عادت ہے بھائی سے۔ اور بیٹا وہاں سب ٹھیک رہا؟ سبطین صاحب نے اس سے میٹنگ کے متعلق پوچھا تھا۔ کچھ دیر وہ بزنس کے سلسلے میں ہی باتیں کرتے رہے تھے، پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ سارا کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی؟ اپنا کوٹ کندھے پر ڈالتے عالیہ صاحبہ سے استفسار کیا۔ کافی ٹیمپریچر تھا، ابھی زبردستی میڈیسنز کھلائی ہیں، روم میں ہی ہوگی۔ یار ماما، آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا۔ وہ اپنی بالکل کیئر نہیں کرتی، ان سے شکایت کرتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ عالیہ صاحبہ اس کی پشت دیکھ کر رہ گئی، مگر کچھ کہہ نہ سکیں کہ ان کی بہو نے اس کی لاڈلی کا خوب خیال رکھا تھا۔ آہستہ سے دروازہ کھولتا کمرے میں داخل ہوا تو پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ اس نے سائیڈ وال پر ہاتھ مارا، تمام لائٹس آن ہوتی کمرے کو جگمگا گئیں۔ اذلان کی نظر سامنے اٹھی جہاں وہ بیڈ کے بیچوں بیچ کمبل میں لپٹی سو رہی تھی۔ لبوں پر نرم مسکراہٹ لیے اس کی جانب بڑھ گیا۔ کیسی طبیعت ہے میری پرنسس کی؟ اس کے برابر میں بیٹھتے آہستہ سے کمبل میں چھپے بالوں میں ہاتھ پھیرا، مگر اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی تھی۔ ساری زیادہ طبیعت خراب ہے کیا؟ متفکر انداز میں پوچھتے کمبل اس کے منہ پر سے ہٹایا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اسے 440 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا، کیونکہ وہاں سارا نہیں بلکہ اغمازہ تنویر محو خواب تھی۔ گھنی پلکیں، سرخ پڑتے رخسار پر سجدہ ریز، ہلکے سے لب واقعی وہ شاید گہری نیند میں تھی۔ دونوں آنکھوں کی جانب آنسوؤں کے نشانات اس بات کے گواہ تھے کہ وہ روتی ہوئی سوئی تھی۔ اذلان سبطین اس وقت اس کے اتنے قریب تھا کہ اگر وہ نیند میں نہ ہوتی تو یقیناً حیرت کے مارے بے ہوش ہو جاتی۔ وہ نہ جانے کیوں اسے تکتا چلا گیا۔ ان کے نکاح کو 1.5 ماہ ہو چکا تھا، اور ان گزرے دنوں میں اس نے بمشکل 6 سے 7 مرتبہ ہی اسے دیکھا تھا۔ وہ خود کو سارا کے کمرے تک محدود کر چکی تھی۔ اذلان کی نگاہوں کے سامنے ثانیہ صاحبہ کے انتقال کا دن آ گیا تھا۔ کتنا برا حال تھا اس کا۔ وہ جنازے کے وقت بھی نیم بے ہوشی کے عالم میں رہی تھی۔ ثانیہ صاحبہ کی آخری رسومات انہی کے گھر سے ادا ہوئی تھیں۔ اپنی سوچوں میں الجھے بے خیالی میں ہی اس کے چہرے پر آئی گھنگریالی رٹ کو بہت آہستہ سے پیچھے کیا تھا۔
آج نہ جانے کیوں پہلی بار اسے اس کے اور اپنے درمیان رشتے کا احساس ہوا تھا۔ آج پہلی بار وہ اسے اس حق سے دیکھ رہا تھا، لیکن کیوں؟ یہ نکاح آج تو نہ ہوا تھا۔ وہ پہلی بار تو اس کے سامنے نہ آئی تھی، پھر کیوں آج کچھ الگ الگ لگ رہا تھا؟ اس کے لمس کی تپش تھی یا نگاہوں کی؟ اخماسہ نے کسمسا کر آنکھیں نیم وا کرتے اپنے بہت نزدیک بیٹھے وجود کو دیکھا، پھر آنکھیں دوبارہ بند کر دی، کروٹ بدل گئی۔ کیا؟ ابھی اصلان کی آنکھیں حیرت سے پوری طرح کھلی بھی نہ تھیں جب وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ نتیجتاً اس کے کرڑے بال آگے آتے اس کے وجود پر بکھر گئے۔ وہ اپنی کچی نیند سے پور آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اب تک یقین نہ آیا تھا کہ وہ اس کے سامنے اتنی دلیری سے بیٹھا گہری نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ اخماسہ نے ہوش سنبھالتے کمبل سے سرک کر دوسری جانب سے بیڈ سے اترنے کا سوچا ہی تھا کہ اصلان سبتین کے اگلے عمل نے اسے پتھر کا کر دیا۔ اس کا گتاز بازو اس کی مضبوط گرفت میں تھا۔ اس نے پلٹ کر سہمی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ اپنی سابقہ پوزیشن میں بیٹھا خاموش نگاہوں سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اخماسہ نے اپنا بازو چھڑوانا چاہا، مگر گرفت اتنی کمزور بھی نہ تھی کہ وہ بآسانی چھڑوا لیتی۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی زور آزمائی پر وہ ایک ہلکا سا جھٹکا دیتا قریب کر گیا۔ اخماسہ کو لگا وہ آج ابھی یہیں مر جائے گی۔ اصلان سبتین کے انداز اور نگاہیں اسے حواس باختہ کرنے کے لیے کافی تھے۔ میں لبوں پر زبان پھیرتے اس کی جانب نگاہ اٹھا کر دیکھا، مگر نہ جانے کیوں وہ ایک لمحہ بھی اس کی جانب نہ دیکھ سکی تھی اور فوراً نظریں چکا گئی۔ دل کی دھڑکن کسی ہائی سپیڈ ٹرین کو مات دیتی اس کے کانوں میں دھڑک اٹھی تھی۔ ان 2 ماہ میں پہلی بار ایسی صورتحال میں گھری تھی وہ، نہیں شاید زندگی میں پہلی بار ایسی صورتحال میں گھری تھی۔ میں وہ کیا؟ ہاں؟ ایک اور جھٹکا دیتا وہ رہا سہا فاصلہ بھی ختم کر چکا تھا، اس کی کیفیت ہی ایسی تھی۔ ایک اور جھٹکا دیتا وہ رہا سہا فاصلہ بھی ختم کر چکا تھا، اس کی کیفیت ہی ایسی تھی کہ کوئی بھی ہوتا تو ایسے ہی لطف اندوز ہوتا۔ میں یہیں رہتی ہوں، سمجھے؟ چھوڑیں۔ بازو چھڑانے کی تگودوں میں آنکھیں میچھی ایک ہی سانس میں جملہ مکمل کر گئی۔ کیوں؟ اصلان کی کیوں پر اخماسہ نے اپنی نم ہوتی آنکھیں وا کرتے بس ایک نظر پلکوں کی باڑ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ سمجھ نہ سکی تھی یہ کیوں اس کی پہلی بات پر کہا گیا تھا یا دوسری، مگر وہ اس بار بھی نظریں اس کی پرتپش نگاہوں سے نہ ملا سکی، مگر دل میں غصے کا ابال اٹھا تھا جسے اگلے ہی لمحے دبا بھی گئی تھی۔ مجھے جانے دیں، لب بھینچتے انتہائی ضبط سے بولی۔ اصلان اس کی پل پل بدلتی کیفیات کو بغور دیکھ رہا تھا۔ لیکن میں نے نہیں روکا تمہیں، اس کے کان کے قریب جھکتے گھمبیر آواز میں سرگوشی کی تھی۔ اخماسہ نے اس کی قربت پر تڑپتے بڑی زور سے دھکا دیا تھا اور صورت سے اترتے بیڈ کے کنارے سے اپنا دوپٹہ اٹھایا۔ اس بار اصلان نے اسے نہیں روکا تھا۔ وہ جو یہاں سے اٹھ چکی تھی وہ اسی کی عنایت تھی، ورنہ اصلان سبتین کی نگاہ ابھی اتنی بے خبر بھی نہ ہوئی تھی کہ وہ یوں چکما دے دیتی۔ اخماسہ نے ایک ناگوار نگاہ اس پر ڈالی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اصلان کے لبوں پر ایک زہرخند مسکراہٹ آ کر معدوم ہوئی تھی۔ اس کے تاثرات یقیناً اسے ناگوار گزرے تھے۔ جب سائڈ ٹیبل پر رکھے سارا کے موبائل نے بج کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا، اصلان نے سر جھٹکتے موبائل کی جانب دیکھا اور اس کے تاثرات لمحوں میں بدلے تھے۔ وہ حیرت میں مبتلا سارا سبتین کے موبائل پر اپنے دوست فائق احمد کی کال دیکھ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ فائق اور جبران کے پاس سارا کا نمبر نہیں تھا، مگر ایسی بھی کون سی نوبت آن پڑی تھی کہ فائق نے اسے کال کرنے کی بجائے سارا کو کال کی تھی۔ ہیلو مائی سویٹی، کیسی طبیعت ہے؟ ابھی ماما سے تمہاری ہی بات کر رہا تھا۔ فائق نرم لہجے میں سارا کی خیریت معلوم کر رہا تھا اور اصلان سبتین کو اپنے ارد گرد دھماکے ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ اسی وقت کلک کی آواز سے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اصلان نے موبائل کان سے لگائے اپنی سرخ پڑتی آنکھوں سے سامنے کھڑی بہن کو دیکھا جس پر اسے بے حد مان تھا، جو پوری زندگی تھی اس کی۔ بھائی؟ وہ حیرت و خوشی کے ملے جلے تاثرات لیے اس کی جانب بڑھی ہی تھی، مگر اصلان کے انتہائی حد تک سخت تاثرات نے اس کے قدم زمین میں جکڑ لیے۔ وہ جبڑے بھینچتا اس کی جانب بڑھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اپنا موبائل دیکھ کر سارا کو لمحوں میں صورتحال سمجھ آئی تھی اور بخار سے زرد پڑتی رنگت کچھ اور نچڑ گئی تھی۔ میں بھائی، اس نے کپکپاتے وجود کو لیے اس کی جانب پیش قدمی کرنی چاہی، مگر وہ بیچ میں ہی رک گیا تھا۔ اس پل اصلان سبتین کی آنکھوں میں اس کے لیے اتنی بے یقینی اور دکھ تھا کہ سارا کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا تھا۔ میری بات سنیں بھائی، اس نے التجا کرتے اسے روکنا چاہا، مگر وہ موبائل بیڈ پر پھینکتا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ سارا نے کانپتے ہوئے موبائل کی جانب دیکھا جہاں ابھی بھی فائق کی کال پر تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں دباتی وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئیں تو علیشہ کہیں نظر نہ آئی تھی۔ بالکل بالکنی کا دروازہ کھلا تھا، وہ اسی جانب بڑھ گئی۔
جہاں وہ سیاہ کرتا پاجامہ میں ملبوس چیئر پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ پچھلے 1.5 ماہ سے اس کی یہی کیفیت تھی، نہ کمرے سے نکلتی تھی نہ ہی کسی سے بات کرتی تھی۔ یونیورسٹی اور فرینڈز کے ساتھ آؤٹنگ کو بھی خیر آباد کہہ چکی تھی۔ سیما صاحبہ نے دکھ بھری سانس بھرتے اس کے بے رونق چہرے کو دیکھا۔ یہ ان کی زندگی سے بھرپور بیٹی نہ تھی جس کی چہچہاہٹیں اس کے گھر میں گونجتی تھیں۔ علیشہ، ان کی پکار پر اس نے پلٹ کر بالکنی کے گلاس ڈور کی سمت دیکھا۔ بابا بلا رہے ہیں، آؤ ان کی بات سن لو۔ ان کے پیغام پر وہ آنکھوں میں تحیر لیے کھڑی ہوئی تھی۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ بابا نے مجھے بلایا ہے؟ وہ بھاگتی ہوئی ان کے نزدیک آئی تھی۔ اس وقت اس کے چہرے پر اتنی خوشی تھی کہ وہ کچھ کہنے کے بجائے محض سر اسبات میں ہلا گئی۔ کیوں بلایا ماما انہوں نے؟ کمرے میں آتے عجلت میں ان سے پوچھا۔ 1.5 ماہ بعد آخرکار برف پگھلی تھی اور انہوں نے اپنی بیٹی کو یاد کر ہی لیا تھا، ورنہ ان گزرے دنوں میں وہ اس کا چہرہ تک دیکھنے کے روادار نہ تھے۔ اور یہی بات تھی جس نے علیشہ محمود کو سب سے زیادہ دکھ پہنچایا تھا۔ مجھے نہیں معلوم، تم خود آ کر پوچھ لو۔ کمرے سے نکلتے لا علمی کا اظہار کیا تو وہ خود ہی سیڑھیاں اترتی ان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ صوفے پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ بابا، اس کی چہکتی آواز پر محمود صاحب نے نظر اٹھا کر بس ایک نظر اسے دیکھا تھا، پھر واپس کتاب پر نظریں جما گئی۔ علیشہ کا خوشی سے جگمگاتا چہرہ پل میں مان پڑا تھا، یعنی ناراضگی اب بھی قائم تھی۔ وہ اب بھی ایک نظر کے بعد دوسری نظر ڈالنا ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ یہ انویلپ اٹھاؤ۔ ٹیبل پر پڑے خاکی لفافے کی جانب اشارہ کیا تو علیشہ لب کاٹتی آگے بڑھی اور لفافہ اٹھا کر کھولنے لگی، اور جیسے جیسے لفافے کے اندر موجود کاغذ کو وہ پڑھ رہی تھی ویسے ویسے اس کا رنگ فک پڑتا جا رہا تھا۔ یہ کیا ہے بابا؟ کاغذ ان کے آگے کرتے ہوئے یقینی سے انہیں دیکھا تھا، مگر ان کے تاثرات اور انداز میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی۔ علیشہ کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو گرنے لگے۔ اس کے بابا ایسے تو نہ تھے؟ بابا ایسا مت کریں میرے ساتھ۔ زمین پر ان کے نزدیک بیٹھتے ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ان کا اسپاٹ انداز علیشہ کے دل کے آر پار ہو گیا تھا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کیسے مجھے خود سے اتنی دور بھیج سکتے ہیں؟ میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ سسکتے ہوئے التجا کی تھی، مگر محمود صاحب پتھر بنے بیٹھے رہے تھے۔ انہوں نے اسے لندن بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رہ لو گی، اور یہ 2 سال تم نے وہاں محنت سے پڑھنا ہے۔ میں اس کے آگے کچھ نہیں سنوں گا، دو ٹوک انداز میں کہتے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ خالی خالی نگاہوں سے صوفے کو دیکھتی رہ گئی تھی جہاں وہ بیٹھے تھے۔ میں نہیں جاؤں گی، میری یہاں ڈگری کمپلیٹ ہونے والی۔ میں نے کہہ دیا نا تم جا رہی ہو تو بس جا رہی ہو، اور یہ بات تم بھی اچھے سے جانتی ہو۔ یہاں کس طرح پاس ہوتی ہو؟ سیما، اس کی اگلی ماہ فلائٹ ہے، تمام تیاریاں مکمل کروانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ دروازے پر کھڑی سیما صاحبہ کو حکم دیتے کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ بابا آپ کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ ایسا؟ بابا اپنی جگہ پر بیٹھے روتے روتے چیخ پڑی تھی، مگر انہوں نے ایک نظر بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ گھر کی پچھلی جانب بنے سوئمنگ پول کے کنارے بیٹھی پانی میں اترتا چاند کا عکس دیکھ رہی تھی۔ وہ خود بھی اس ماحول کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر چھایا حسن و ملال اس کی دلی کیفیت کا آشکار کر رہا تھا۔ اسے اس گھر میں آئے 2 ماہ کے قریب ہو چکے تھے، مگر آج بھی یہ گھر اور اس کے مکین اس کے لیے پہلے دن کی طرح اجنبی تھے۔ وہ چاہے کتنا بھی اس سے اپنائیت بھرا رویہ اختیار کر لیتے، وہ آج بھی وہیں کھڑی تھی جہاں سے سفر شروع ہوا تھا۔ زندگی میں ایک ایسا خلا آ چکا تھا جو کبھی نہیں بڑھنا تھا۔ اس کی ماں اس کے دکھ درد کی ساتھی، اس کی جنت اس سے دور جا چکی تھی، اور اس حقیقت کو وہ جب بھی قبول کرنے کا فیصلہ کرتی دل نئے سرے سے خون رسنے لگتا۔ کیوں چلی گئی اس بے رحم دنیا میں اکیلا چھوڑ کر امی؟ آنسو بھرے نین لیے آسمان کو تک رہی تھی۔ سارا کے کمرے کے بعد یہ گھر کا واحد حصہ تھا جہاں وہ آتی تھی، مگر آج کے واقعے کے بعد اسے لگ رہا تھا کہ شاید سارا کا کمرہ بھی اب اتنا محفوظ نہ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار شال میں چھپے اپنے بازو پر ٹھہر گیا، اور چھم سے شام کا منظر پھر نگاہوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ اسپاٹ وجود کے آر پار ہوتی نگاہیں یاد آئیں تو دل میں یکدم ہی ہلچل مچی تھی، اور گھبرا کر ہاتھ بازو سے ہٹا لیا۔ اس واقعے کے بعد سے وہ شام سے یہیں بیٹھی تھی، نہیں بلکہ چھپی بیٹھی تھی۔ بی بی جی، ملازم کی تیسری پکار پر اس نے ہڑبڑا کر رخ موڑا تھا۔ وہ بی بی جی، سارا بی بی دروازہ نہیں کھول رہی، بیگم صاحبہ انہیں اور آپ کو کھانے پر بلا رہی ہیں۔ اس کے ہڑبڑانے پر ملازم سر جھکا کر مؤدب انداز میں بولا تو وہ لٹیں کان کے پیچھے اڑستی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ بات اس نے بخوبی محسوس کی تھی کہ جب سے اس کا اس گھر سے رشتہ جڑا تھا ملازم اور زیادہ اس کا احترام کرنے لگے تھے۔ آپ چاہیں میں سارا کو بلا لاتی ہوں۔ اس کے سادگی سے کہنے پر وہ سر ہلاتا آگے بڑھ گیا۔ وہ خود بھی دوسری جانب سے اندر کی جانب بڑھ گئی تھی۔ گھر میں داخل ہونے کے 2 راستے تھے، اگلی جانب اور دوسرا پچھلی جانب۔
اتنے دن گزرنے کے باوجود بھی اس نے یہ گھر مکمل نہیں دیکھا تھا۔ کمرے کی جانب بڑھتے نہ جانے کہ اس کے قدم بار بار ٹھہر رہے تھے، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ اب وہ شخص سارا کے کمرے میں نہیں ہوگا، مگر پھر بھی وہ خود میں ہمت مفقود پا رہی تھی۔ آنکھیں بند کر کے گہری سانس بھرتے خود کو پرسکون کیا اور آہستہ سے دروازے کا نوب گھمایا، مگر وہ اندر کی جانب سے لاک تھا، جس کا مطلب تھا سارا اندر اکیلی ہی تھی۔ اس پر اس نے کانفیڈنس سے نوک کیا تھا، 1 بار، 2 بار، 3 بار۔ سارا، دروازہ کھولو، میں ہوں۔ اب اسے تشویش ہونے لگی تھی کیونکہ سارا نے کبھی اس طرح روم لاک نہیں کیا تھا۔ سارا، مگر جواب نہ دار تھا۔ اخماسا کو عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ پہلا خیال اسے عالیہ صاحبہ کو بتانے کا آیا تھا اس سے پہلے کہ وہ دروازے سے پلٹتی، اندر سے دروازہ کھول دیا گیا تھا، مگر سامنے کھڑی سارا کو دیکھ کر وہ چکرا کر رہ گئی تھی۔ سرخ سوجی آنکھیں، متورم چہرہ جو بخار اور گریا کے باعث عجیب اجاڑ ہو رہا تھا۔ سارا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اخماسا تیزی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ سارا اس کے گلے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کیا ہوا ہے سارا؟ پلیز کچھ تو بولو۔ اس کے مسلسل رونے پر اخماسا بھی حواس باختہ ہو گئی۔ سب ختم ہو گیا اخماسا، بھائی مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اس نے سسکیوں کے درمیان بمشکل جملہ مکمل کیا تھا۔ اخماسا کو سمجھ نہ آ سکا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو سارا؟ کھل کر بتاؤ کیا بات ہے۔ اسے اپنے ساتھ بیڈ پر لاتے خود سے الگ کیا، مگر وہ مسلسل بس روئے جا رہی تھی۔ اخماسا نے سب سے پہلے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا تھا، کیونکہ عالیہ صاحبہ یا کوئی بھی ملازم اس کمرے کی جانب آ سکتا تھا۔ سارا، خدا کا واسطہ ہے، رونا بند کرو اور بتاؤ مجھے ہوا کیا ہے۔ اس بار اخماسا نے اس کے سامنے بیٹھتے سختی سے پوچھا تھا۔ اخماسا، بھائی کو سب پتہ چل گیا۔ سسکتے ہوئے تمام رودات اس کے گوش گزار کر آ گئی تھی۔ اخماسا شاکڈ بیٹھی اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اسے اس پر خود سمجھ نہیں آیا تھا کہ کن لفظوں سے اسے تسلی دے، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس شخص کا غصہ کیسا ہے۔ سارا، وہ بھائی ہیں تمہارے، تم سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ پائیں گے۔ خود کو سنبھالتے نرمی سے اس کے آنسو پونچھے۔ یہ لڑکی اسے بہت عزیز تھی۔ اخماسا اسے یوں تڑپتا ہوا نہیں دیکھ۔ انہوں نے میری ایک بات بھی نہیں سنی۔ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی ماہی بے آپ کی طرح تڑپ رہی تھی۔ میں نے بھائی کا مان توڑ دیا اخماسا۔ اسلان کو دھوکہ دینے کا احساس ہی اسے توڑے جا رہا تھا۔ کتنی بے یقینی تھی ان آنکھوں میں سارا کے لیے، اس نے زندگی میں تصور بھی نہ کیا تھا۔ دیکھو سارا، اس طرح تو معاملہ حل نہیں ہوگا نا۔ ابھی اخماسا نے اسے تسلی دینی شروع ہی کی تھی کہ سارا کا موبائل بج اٹھا تھا اور کال کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ فائق احمد ہی تھا۔ اخماسا نے موبائل اسکرین سے نظریں ہٹا کر سارا کو دیکھا، جو فق چہرہ لیے اسکرین کو ہی گھور رہی تھی۔ میرا خیال ہے تمہیں تمام صورتحال فائق بھائی کو بتا دینی چاہیے، اخماسا نے مصلحت آمیز انداز میں کہا، کیونکہ اب سٹینڈ فائق ہی لے سکتا تھا۔ نہیں، میں اب کبھی ان سے بات نہیں کروں گی۔ تو تم انہیں منع کر دو کہ تو دوبارہ کال نہ کریں۔ نفی میں سر ہلاتی رخ موڑ گئی۔ اخماسا نے غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ اب بات یہاں تک پہنچ ہی چکی ہے تو سبق کے لیے تم ہی کیوں فیس کرو؟ انہیں بھی تو پتہ ہونا چاہیے۔ میں کچھ نہیں جانتی، میں ان سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ ان کی وجہ سے بھائی مجھ سے دور ہو گئے۔ اپنے سرخ پڑتے رخسار سے آنسو رگڑتے کڑے دل سے بولی تھی۔ اخماسا نے ایک ترہم بھری نگاہ اس پر پھر موبائل پر ڈالی جو اب بھی بج رہا تھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے کال ریسیو کر لی۔ سارا، کہاں ہو تم؟ بات کیوں نہیں کر رہی؟ اس کی کال ریسیو کرتے ہی وہ پھٹ پڑا تھا۔ السلام علیکم فائق بھائی، میں سارا نہیں اخماسا بات کر رہی ہوں۔ اخماسا نے فوراً اپنا تعارف کروایا تھا، جبکہ دوسری جانب بیٹھے فائق کو یکدم ہی کسی بڑی گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ بھابھی، آپ کے پاس اس کا فون کیسے؟ فائق نے سنبھل کر لفظوں کا چناؤ کیا تھا، جبکہ اخماسا تو لفظ بھابھی پر ایک پل کے لیے تو سٹ پٹا ہی گئی تھی۔ یہ لفظ ہی کچھ ایسا تھا، مگر سامنے بے حال بیٹھی سارا کو دیکھتے خود پر قابو پاتے مدعے پر آئی تھی۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اگر اب آپ کو سارا سے بات کرنی ہے تو اپنے پیرنٹس کو لے کر اس کی فیملی سے آ کر مل لیں، مگر اس سے پہلے آپ کو اس کے بھائی کو راضی کرنا ہوگا جو آج سب کچھ جان چکے ہیں۔ اخماسا نے انتہائی پرسکون انداز میں سارا اور فائق دونوں پر 7 بم گرایا تھا۔ کتنی ہی دیر تک اسپیکر پر خاموشی سے چھائی رہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو اخماسا کو گمان ہوا کہ شاید کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے، مگر وہ لائن پر ہی تھا۔ بھابھی پلیز ایک بار میری سارا سے بات کروائیں۔ فائق کی سنجیدہ آواز پر اخماسا نے ایک نظر سارا کو دیکھا جو آنکھوں میں آنسو لیے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ وہ بات نہیں کر سکے گی۔ اخماسا بار بار لفظ بھابھی کی تکرار سے اکتا گئی تھی۔ یہ لفظ اسے اپنے لیے استعمال کیے جانے کی بالکل توقع نہیں تھی۔ اچھا فون اسپیکر پر کر دیں۔ اس کے کہنے پر اخماسا نے ایسا ہی کیا تھا۔ اس کو بولیں، اس طرح رونے یا بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک نہ ایک دن ایسا ہونا ہی تھا، اور میں بھی اب مزید انتظار کا قائل نہیں ہوں۔ جا رہا ہوں اسلان سے خود 2 ٹوک بات کرنے۔
فائق کے چٹانوں جیسی مضبوط ارادوں والی سنجیدہ آواز کمرے میں گونج رہی تھی اور سارا سبطین کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا تھا۔ نہیں فائق پلیز۔ وہ دوڑتے ہی موبائل کی جانب لپکی تھی مگر وہ رابطہ منقطع کر چکا تھا۔ سارا نے سسکتے ہوئے اسے کال ملانی چاہی مگر ہر چیز بے سود ہی رہی۔ اپنی بے بسی پر وہ اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، جبکہ اخماسہ تنویر اپنی جگہ کھڑی چند ماہ پیچھے چلی گئی تھی جب اسی طرح باسط فیضان نے بھی اس کے لیے اپنی فیملی کے سامنے سٹینڈ لیا تھا، اس کا مسیحا بن کر آیا تھا اس کے زخموں پر مرہم رکھنے، پھر نہ جانے کہاں چلا گیا، کیوں چلا گیا۔ باسط، اسما صاحبہ کی آواز پر اس کی سیڑھیوں کی جانب اٹھتے قدم ٹھہر گئے تھے۔ کہاں سے آ رہے ہو اس وقت بیٹا؟ وہ فکر مند ہوتی قریب چلی آئیں۔ باسط نے بس ایک تھکی تھکی نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا تھا، پھر نظریں چرا گیا۔ کہیں نہیں، بس یوں ہی ادھر ادھر۔ اس کی نظریں چرانے پر وہ ایک لمحے میں سمجھ گئی تھیں کہ اس وقت وہ کہاں سے آ رہا تھا۔ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ کیا تمہیں اپنے ماں باپ پر ترس نہیں آتا؟ اس کا بازو پکڑتے غصیلے لہجے میں بولی۔ اس کی حالت دن بدن ان کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی تھی۔ وہ جو سمجھتی تھیں کہ وہ اس فیز سے جلد نکل جائے گا مگر ایسا ہوتا اب تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے مجھ پر ترس کیوں نہیں آتا ماما؟ کیوں چلی گئی مجھے چھوڑ کر؟ بے بسی سے انہیں دیکھتے اس کی آنکھوں کی زمین نم ہونے لگی تھی۔ آج دل کا درد حد سے سوا تھا۔ آج خود کو بہت تنہا اور خالی محسوس کر رہا تھا وہ۔ اسما صاحبہ کا دل اپنے بیٹے کی حالت پر تڑپ اٹھا تھا۔ وہ اس عام سی لڑکی کے لیے اس حد تک پاگل ہو چکا تھا کہ 1.5 ماہ سے اپنی حالت بھلائے اسے ڈھونڈنے میں لگا تھا بغیر کسی سراغ کے۔ ایسا کیا ہے اس عام سی لڑکی میں باسط کہ تم خود کو ہی فراموش کر بیٹھے ہو؟ اس کی کیفیت پر وہ بے بسی سے پوچھ اٹھی تھی۔ باسط نے کرب سے مسکراتے انہیں دیکھا۔ وہ عام نہیں ہے ماما، وہ لڑکی عام نہیں ہے، آپ نے اسے جانا ہی نہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں وہ کتنی خاص ہے۔ انہیں ساکت چھوڑ کر وہ پلٹ گیا تھا۔ وہ وہیں کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہ گئی۔ اس کی چال اتنی شکست خوردہ تھی کہ اسما صاحبہ کو اپنے گرد پچھتاوے کے بادل اکٹھے ہوتے محسوس ہونے لگے۔ میں تمہیں مزید اس کے غم میں ختم ہوتا نہیں دیکھ سکتی، فیصلہ کن انداز میں سوچتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ فائق آفس میں داخل ہوا تو پورے ایریا میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، صرف سیکیورٹی گارڈز ہی مین گیٹ کے نزدیک بیٹھے تھے۔ ان کے قریب پہنچتے ہی فائق نے اپنی جانب انہیں متوجہ کیا۔ اذلان آفس میں ہے اب تک؟ اس نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ جی سر، جی شام سے یہیں اذلان سر۔ کافی غصے میں لگ رہے تھے تب تو۔ سیکیورٹی گارڈ کی اطلاع پر وہ لب بھینچتا آفس کے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ اذلان سبطین کے فلور پر بھی مکمل اندھیرا چھایا تھا۔ خاموشی میں اس کے قدموں کی آواز پورے فلور پر گونج رہی تھی۔ اذلان کے روم کے قریب آ کر اس کے قدم ٹھہر گئے تھے۔ دل میں ایک پچھتاوے کی لہر اٹھی تھی۔ اس نے اپنے دوست کو دھوکہ دیا تھا، اپنے جان سے عزیز بچپن کے ساتھی کا دل دکھایا تھا۔ یقیناً ازالہ بھی اسی کو کرنا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو پورا کمرہ سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا تھا۔ ٹیبل کے پار چیئر دیوار کی جانب کیے وہ مسلسل سگریٹ پھونک رہا تھا۔ ٹیبل پر پڑی ایش ٹرے میں موجود سگریٹ کی راکھ ایک پل کے لیے فائق کو تحیر میں مبتلا کر گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اذلان کو مخاطب کرتا، اس کی گہری سنجیدہ آواز روم میں گونجی تھی۔ اگر کوئی لیم ایکسپلینیشن دینے یہاں آئے ہو تو چلے جاؤ، کل شام اپنے پیرنٹس کو لے کر گھر آ جانا۔ فائق بے یقینی سے اس کی پشت دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اتنا اجنبی انداز، ایسا سرد رویہ، اسے لگا ابھی اس کا دل پھٹ جائے گا۔ میری بات تو سن لے اذلان ایک بار۔ وہ التجا کرتا اس کی جانب بڑھا تھا مگر اذلان جھٹکے سے چیئر سے اٹھتا اس کی جانب مڑا۔ ڈونٹ۔ اپنی سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے اسے گھورتے انگلی اٹھا کر تنبیہی لہجے میں دھاڑا تھا۔ فائق احمد اپنی جگہ پر ہی تھم گیا۔ جانتا تھا کہ اذلان کو جب یہ سب معلوم ہوگا تو وہ ایسے ہی ریئیکٹ کرے گا، مگر یہ رد عمل بہت شدید تھا، کیونکہ جس انداز میں اذلان سبطین کے سامنے ساری بات آئی تھی وہ اس کے لیے موت کے برابر تھی۔ میری بہن کو اپنے جال میں پھنساتے تجھے یہ خیال نہیں آیا کہ تیری بھی ایک بہن ہے فائق احمد؟ وہ بولا نہیں، پھنکارا تھا۔ فائق احمد کی روح تک تڑپ اٹھی تھی اس الزام پر۔ تو غلط سمجھ رہا ہے، ایک بار میری بات تو سن لے پلیز۔ اس کے قریب آتے بے بسی سے بولا تھا۔ جب اذلان نے ایک زوردار پانچ اس کے منہ پر مارا وہ لڑکھڑاتا ہوا 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ کیا بتائے گا ہاں؟ کہ کب سے اسے پاگل بنا کر فائدہ اٹھا رہا ہے، وہ بھی میری ہی ناک کے نیچے؟ بول۔ اسے گریبان سے جھٹکا دیتے اپنے سامنے کیا تھا۔ فائق نے دکھ سے اس کو دیکھا۔ تو ایسا سمجھتا ہے مجھے؟ اس کے لہجے میں اتنی بے یقینی اور دکھ تھا کہ اذلان زور سے اسے دھکا دیتا رخ موڑ گیا۔ چلا جا یہاں سے، آج سے سب ختم۔ میرا بس ایک ہی دوست ہے اور وہ ہے جبران، تو مر چکا ہے میرے لیے، سرد لہجے میں کہتا فائق کو پتھر کا کر گیا۔ وہ تڑپ کر اس کی جانب بڑھا اور اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ میری بغیر سنے تو ایسا نہیں کر سکتا۔ کیا؟
کیا سنوں تیری؟ یہی کہ سارا سبتین کو تو اپنا شکار بنا چکے، اپنے دوست کی بہن کو جھانسے میں لے چکا ہے۔ ایک زوردار لات چیئر کو ماری جو لڑکتی ہوئی دیوار سے جا ٹکرائی۔ میں مر کر بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ کیا مجھے اس کی عزت عزیز نہیں؟ بول، دل پر ہاتھ رکھ کر بول کہ میں اس کا ناجائز فائدہ اٹھاؤں گا؟ اپنی بے بسی پر اس بار وہ بھی چیخ اٹھا تھا۔ اذلان نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ پھر کیا تھا وہ سب؟ کب سے کانٹیکٹ میں ہو تم دونوں؟ کب سے میری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو؟ ایسا مت کہہ، ہم نے تجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا اذلان، میری بات کا یقین کر۔ میں سیدھی طرح رشتہ لانا چاہتا تھا مگر سارا کو تو عزیز تھا، وہ تیری اسی ناراضگی سے ڈرتی تھی۔ میں قسم کھاتا ہوں میرے جذبے بالکل خالص ہیں، تو گواہ ہے اس بات کا کہ میں نے آج تک کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میں کیوں تیری جان سے عزیز بہن کے ساتھ کچھ غلط کرنے کا بھی سوچوں گا؟ اذلان کے پتھریلے تاثرات کو دیکھتے فائق بس اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ وہ ناگواری سے اسے دیکھتا سر جھٹک گیا۔ میں کہہ چکا ہوں، اپنے پیرنٹس کے ساتھ آ کر کل بات کر لینا۔ اس کے ہنوز اجنبی انداز پر فائق کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ وہ اس کا بچپن کا ساتھی تھا، اپنے ہر دکھ درد میں اسے اپنا سب سے بڑا شراکت دار سمجھتا تھا۔ تو مجھ سے اس طرح اجنبی اور لا تعلق نہیں ہو سکتا۔ میرے لیے سب سے اہم تیری دوستی ہے۔ جب تک تو نہیں چاہے گا میں سارا کا نام بھی نہیں لوں گا۔ اتنے بڑے دعوے نہ کر، یہی کرنا ہوتا تو پہلے دن مجھے بتاتا، مجھ سے کہتا تو صحیح۔ تنفر سے اسے دیکھتے اپنی سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دی۔ اس وقت اذلان سبتین کے دل کا بھی یہی حال تھا۔ تو بول، میں کیا کروں؟ کس طرح ازالہ کروں؟ بس بول ایک بار، بے قراری سے کہتا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ بھول جا پھر سارا کو۔ اذلان نے لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر اس پر بم گرایا تھا۔ فائق دنگ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہی ازالہ ہے، بول منظور ہے؟ اس کی نچڑتی رنگت اذلان نے بغور دیکھی تھی۔ فائق کی اس کے ہاتھ پر گرفت خود بخود ہی کمزور پڑ گئی تھی، جس پر اذلان سبتین کو ایک لمحے کے لیے بہت شدید حیرت ہوئی تھی۔ تو جانتا ہے کہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ فائق کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس سے اس کا دل مانگ رہا تھا۔ ازالہ اسی طرح ممکن ہے فائق احمد، ورنہ چلا جا یہاں سے، دو ٹوک انداز میں کہتے فائق کو مزید کچھ کہنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر کوہنی سے آنکھ میں ٹھہرا آنسو پونچھتا دروازے کی جانب بڑھ گیا، مگر جاتے جاتے ایک نظر پلٹ کر اسے ضرور دیکھا تھا، جس کی نگاہیں بھی اسی پر تھیں۔ تو میرے لیے سب کچھ ہے، تیرے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، مگر اسے نہیں چھوڑ سکتا، اور اسے تب تک نہیں اپناؤں گا جب تک تو اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں نہیں دیتا۔ اپنی بات کہہ کر وہ پلٹ گیا تھا۔ اذلان اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گیا تھا۔ اس وقت اسے اپنی آنکھوں میں شدید جلن محسوس ہوئی تھی۔ جب ٹیبل پر پڑے موبائل سے اس نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا، اور اس پر وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہ کر سکا، کیونکہ کال کرنے والے سبتین صاحب تھے۔ گہری سانس بھر کر خود کو پرسکون کرتا موبائل کان سے لگا گیا۔ جی بابا۔ کہاں ہو تم اذلان؟ کب سے کال ملانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم سب؟ سبتین صاحب کی پریشان آواز پر وہ فوراً چوکنا ہوا تھا۔ میں آفس میں ہوں، سب خیریت ہے نا؟ کچھ خیریت نہیں، سارا کو نہ جانے کیا ہوا ہے بیٹا، تم فوراً پہنچو۔ سبتین صاحب کے گھبرائے ہوئے لہجے پر وہ لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر کیز اٹھاتا اپنے روم سے نکلا تھا۔ بابا آپ ٹینشن مت لیں، میں پہنچ رہا ہوں۔ انہیں تسلی دیتا لمبے لمبے ڈگ بھر کر آفس سے نکل گیا۔ یہ سوچ ہی سہانے روح تھی کہ اس کی گڑیا تکلیف میں تھی۔ جی فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی قسط کیسی لگی۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے